نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لا کر مکہ میں چھوڑا، ایک سادہ درخت کے نیچے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے فلسطین۔ پھر یہ دونوں ماں بیٹا یہاں پر رہنا شروع ہو گئے اور ان کے پاس جو تھا وہ کھانے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ پھر اللہ پاک کی قدرت سے یہاں سے اللہ پاک نے ایک پانی کا چشمہ جاری فرمایا جس کا نام ہے آب زمزم، جو اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً یہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے پاس آتے رہتے تھے ان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے۔ اماں ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب یہاں پر رہ رہے تھے اور پانی بھی ان کے پاس اللہ پاک نے جاری فرما دیا تھا، میٹھا پانی، شفاف پانی، تو وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا، ایک قبیلہ گزرا تھا جو یمنی قبیلہ تھا۔ We can say that was a Yemeni tribe۔ اس کا نام تھا جرہم ثانی۔ جرہم ثانی کے نام سے وہ قبیلہ مشہور تھا۔ وہ قبیلہ پہلے وہاں سے گزرتا رہتا تھا اطراف سے، لیکن اس دن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک سادہ درخت کے نیچے ایک عورت ہے، ساتھ اس کے بچہ ہے، اور ان کے پاس صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ ہے۔ تو عربوں کے اندر پینے والے پانی کی بہت قلت تھی، پینے والا پانی، صاف اور شفاف پانی، میٹھا پانی بہت مشکل سے ملتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خواہش کی کہ ہم بھی ان کے پاس جا کر رہتے ہیں، تو وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم لوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ رہ لیں۔ تو اماں ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت فرما دی کہ ٹھیک آپ لوگ یہاں پر رہ لیں۔ تو اللہ پاک نے اماں ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کر دی، ایک ان کے پاس رونق بن گئی، ایک آبادی ان کے پاس آ گئی۔ جرہم ثانی جو قبیلہ تھا وہ عرب لوگ تھے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے انہی کے پاس پڑھنا شروع کر دیا، عربی سیکھی۔ جب عربی سیکھی تو پھر وہ جیسے جیسے جوان ہوئے، خوبصورت تھے، ان کی صفات انہوں نے دیکھی۔ ظاہر اللہ کے نبی تھے، تو جو اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں بچپن کے اندر ان کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ ادھر کیا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے، جن کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو تھے، علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ 13 ایئرز کے بعد اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پہلی بیوی سے بیٹا عطا فرمایا، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں فلسطین سے آ کر اپنے بیٹے کے حالات کو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی اور میرا بیٹا جو کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جرہم ثانی جو قبیلہ تھا ان کے ایک شخص نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد
آپ کی والدہ مائدہ اماں ہاجر علیہ السلام فوت ہو چکی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے یہاں آئے اپنے بیوی بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے۔ جب یہاں پر تو انہیں یہ معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ آپ کی بیوی تو فوت ہو چکی ہے۔ جب اس جگہ آئے جہاں پر ان کا بیٹا رہتا تھا، ان کی بیوی رہتی تھی، تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جو ان کی ڈاٹر ان لا تھی، ان کی بہو تھی، وہ گھر میں اکیلی موجود تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی کام کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گھر کے حالات پوچھے، گھر کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے آگے سے ناشکری کے بول بولے۔ تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ ناشکر لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میرا بیٹا گھر آئے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے، جو دروازے کی جو چوکھٹ ہے، اس کو بدل لے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ان کی بیوی نے کو بتایا کہ ایسے ایسے کہ آپ کے والد آئے تھے اور انہوں نے یہ سوال کیے، میں نے آگے سے ان کو یہ جواب دیے۔ پھر جانے کے ٹائم پر انہوں نے مجھے یہ کہا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو جو ہے نا ڈیورس کرتا ہوں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ جا سکتی ہیں اپنے باپ کے گھر۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اس چیز کو محسوس کر چکے تھے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ ناشکر لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اسی جرہم ثانی کا ایک سردار تھا مداد بن عمرو، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کر دی۔ پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین سے مکہ آئے، تو اس ٹائم پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے۔ تو جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی ان سے ملے، ان سے پوچھا، گھر کے حالات پوچھے، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ وہ اللہ کی شکر گزار جو بندی تھی وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو یہ حکم فرمایا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل گھر آئے تو انہیں یہ کہنا کہ آپ کے باپ آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ کے جو دروازے کی چوکھٹ ہے اب اس کو نہ بدلنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے والد صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیے۔ پھر جانے کے ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو اب تبدیل نہ کریں، یعنی یہ بیوی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ پھر اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی اس بیوی سے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر اس سے کچھ عرصہ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی سایہ دار درخت کے نیچے، جو بڑا درخت جس کے پہلے چھوڑ کر گئے تھے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں پر بیٹھے، جو کیا کر رہے تھے؟ تیر گھڑ رہے تھے، تیر بنا رہے تھے۔ تو دونوں باپ بیٹا ملے، بہت خوش ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کا حکم سنایا کہ اب اللہ پاک ہم گھر تعمیر کریں گے۔ تو جس جگہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مٹی کی ایک ڈھیری تھی، مٹی کا ایک ٹیلا تھا، اسی جگہ پہ دونوں باپ بیٹا نے مل کے اس کی بنیادیں کھودی اور وہاں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو حج کی آواز دیں، حج کے لیے کال دیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان، علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہاں پہ تو کوئی سننے والا نہیں اور میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اتنے تو لوگ ہیں نہیں، وہی ایک قبیلہ تھا، چند لوگ تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم، آواز لگانا آپ کا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی تو جتنے بھی اس مخلوقات ہیں اس زمین کے اندر، ان سب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، یہاں تک کہ جو لیڈیز پریگننٹ تھی، حاملہ عورتوں کے حملوں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ تو جن لوگوں کے قسمت میں حج تھا ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ واقعہ صحیح البخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹوں میں سے پھر آگے جو مشہور جو قبیلے بنے،
اور ان قبیلوں میں سے آگے پھر وہ کیسے پہنچے نبی پاک علیہ السلام کے قبیلے تک، اس کے اوپر ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔